بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانہ فترت میں جزیرۃ العرب۔ جزیرۃ العرب اس تمام مدت میں باقی مہذب دنیا سے الگ نظر آتا ہے۔ یہاں مختلف مذاہب کی کشمکش تھی، نہ بیرونی طاقتوں کی اجارہ داری۔ عرب کے بادیہ نشین اپنی قدیم تہذیب کے مطابق نہایت سادہ زندگی گزارتے آ رہے تھے۔ انہیں کسی غیر ملکی طاقت کا تسلط قبول تھا، نہ کسی اور تہذیب اور نظریے کو قبول کرنے سے انہیں کوئی دلچسپی تھی۔ اس جزیرہ نما کا محل وقوع بھی ایسا تھا کہ بیرونی حالات اس پر کم ہی اثر انداز ہو سکتے تھے۔ اس کے مشرق میں خلیج فارس کی پٹی ہے، جس نے اسے ایران سے جدا کر رکھا ہے۔ مغرب میں بحیرہ احمر ہے، جو اسے افریقہ سے ہم آغوش نہیں ہونے دیتا۔ جنوب میں بحر ہند کی بے کراں وسعتیں ہیں، جنہیں پار کر کے ہندوستان کے ساحلوں پر اتر جانا جوکھم کا کام ہے۔ صرف شمال میں یہ خشکی سے ملا ہوا ہے۔ یہاں شام کا علاقہ اس کے اور بحیرہ روم کے درمیان حائل ہے۔ اس طرح کوئی یورپی جہاز راں براہ راست عرب کے ساحل پر نہیں اتر سکتا۔ اس جزیرہ نما میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی کے مبعوث ہونے کی خبر نہیں ملی۔ ہاں، اس کے اطراف و اکناف میں انبیاء و رسول کی بعثت جاری رہی۔ اس دوران عرب کے بادیہ نشین حضرات ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے دین کی باقیات کو، جن میں تغییر و تبدیل کے سبب ان گنت شرکیہ باتیں داخل ہو چکی تھیں، سینے سے لگائے یمن سے شام کے درمیان صحرا پیمائی کرتے نظر آتے ہیں۔ عرب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے تھے۔ ان کا قدیم ترین طبقہ عرب بائدہ تھا، جو ہزاروں برس قبل مٹ گیا تھا۔ ان میں عاد، سمود، طسم اور جدیس جیسی دو چار قوموں کے سوا کسی کی تاریخ محفوظ نہیں رہی۔ ان کا دوسرا طبقہ عرب عاربہ تھا، جو قحطان بن عابر کی اولاد تھے۔ زبان میں مہارت اور فصاحت و بلاغت کی وجہ سے انہیں عاربہ، وضاحت سے بات کرنے والے کہا جانے لگا۔ ان کا اصل وطن یمن اور اس کے گرد و نواح کے علاقے تھے۔ جزیرۃ العرب کے اصل قدیم باشندے یہی لوگ تھے، اور عرب ہونے کی حیثیت سے ان کی نسل سب سے خالص تھی۔ انہوں نے بڑی بڑی حکومتیں قائم کی تھیں اور شہر آباد کیے تھے، جن کی آن بان کے قصے قدیم تاریخی عرب میں محفوظ ہیں۔ عربوں کا تیسرا طبقہ مستعربہ ہے۔ یہ لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ اولاد اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قحطانیوں کے قبیلے بنو جرہم کے سردار مزاز کی بیٹی سے شادی کی تھی، جس سے 12 لڑکے پیدا ہوئے تھے۔ ان میں سے نابت اور قیدار غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ نابت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کی جگہ خانہ کعبہ اور زمزم کے چشمے کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سنبھالی۔ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں بہت برکت دی۔ جلد ہی ان کی تعداد اتنی ہو گئی کہ انہیں معاش کے لیے مکہ سے باہر نکلنا پڑا۔ آخر کار نسل اسماعیل میں عدنان کا ظہور ہوا، جو قابلیت اور شہرت کے لحاظ سے تاریخ عرب کے ممتاز ترین فرد رہے۔ ان کا سلسلہ نسب سب سے زیادہ محفوظ مانا جاتا ہے۔ عدنان کے بعد ہی عربوں میں بنو قحطان اور بنو عدنان کی تقسیم نمایاں ہوئی، جو زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ پختہ تر ہوتی چلی گئی، حتیٰ کہ کھلی دشمنی میں تبدیل ہو گئی۔ ان کی جنگی علامات بھی الگ الگ تھیں۔ قحطانی زرد پرچم اور زرد عمامے استعمال کرتے تھے، عدنانی سرخ پرچموں اور سرخ عماموں سے پہچانے جاتے تھے۔ عدنان کی اولاد میں معد بن عدنان نے بڑا نام پایا۔ معد ہی کے دور میں شام پر بخت نصر کا حملہ ہوا تھا، جس میں عرب بھی بادل ناخواستہ معاون بنے تھے۔ معد کے بیٹوں میں مضر کا نام اوراق تاریخ میں خوب چمکا۔ ان کی نسل میں فہر بن مالک وہ شخص ہیں جن کی اولاد قریش کے نام سے مشہور ہوئی۔ جزیرۃ العرب کے وسط میں آباد عربوں کی سیاسی تشکیلات زیادہ تر قبائل کی حد تک ہی تھیں۔ بعض اوقات 2 یا 2 سے زیادہ قبیلے کسی خاص مقصد کے لیے متحد بھی ہو جاتے۔ باقاعدہ حکومتیں صرف جزیرۃ العرب کے اطراف میں تھیں، جیسے جنوبی عرب میں سلطنت یمن، شمال مشرق میں مملکت حیرہ اور شمال مغرب میں مملکت غسان۔ یہ مملکتیں چند مخصص خاندان کے ماتحت چل رہی تھیں، جیسے یمن میں مملکت سبا آل قحطان کے پاس تھی۔
قبائل کی سیادت میں بھی بعض خاص خاندان نامور تھے، جیسے بنو عدنان کی قیادت قریش کے ہاتھ میں تھی۔ قوم سبا، ملوک حمیر اور تبابعہ۔ جزیرۃ العرب کے جنوب میں مملکت سبا 8 صدیوں 115 قبل مسیح سے 950 قبل مسیح تک قائم رہی۔ اس کا بانی قحطان بن عابر اولاد نوح میں سے وہ پہلا شخص تھا جو یمن آ کر آباد ہوا اور اپنی ریاست قائم کی، جسے اس کے پڑ پوتے سبا نے مسلسل فتوحات کے ذریعے ایک بڑی سلطنت میں تبدیل کر دیا۔ اس نے معارب کے مقام پر ایک عجوبہ روزگار بند بنوا کر اس سے 70 نہریں نکالی اور یوں یمن کا ایک وسیع و عریض رقبہ سیراب ہو کر مملکت سبا کی خوشحالی اور ترقی کا ذریعہ بن گیا۔ سبا کا بیٹا حمیر تھا، اس کا جانشین ہوا اور آئندہ سبا کے کئی نامور بادشاہ اس کی نسل سے ہوئے۔ سبا کی چوتھی پشت سے تبع اول حارث نے بہت شہرت پائی۔ پھر اس کے بیٹے صعب نے مشرق و مغرب میں بڑے بڑے ملک فتح کیے اور ذوالقرنین کے لقب سے مشہور ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بقول قرآن مجید میں اسی ذوالقرنین کا ذکر ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ قوم سبا کا عروج بڑھتا گیا۔ زراعت کے ساتھ ساتھ تجارت میں بھی یہ قوم ہر طرف چھا گئی۔ بحر و بر میں یمن سے شام تک اس کے تجارتی قافلوں کی ریل پیل ہو گئی۔ ہندوستان اور مشرق کا مال یمن کے ساحل پر اترتا اور مقامی لوگ اسے شام لے جا کر خوب نفع کماتے۔ سبا کی اولاد میں سے 9ویں پشت پر بلقیس بنت شرحبیل نے مملکت سبا کا اقتدار سنبھالا اور پورے 20 سال بڑی آن بان سے حکومت کی۔ قوم سبا سورج کی پرستش کرتی تھی، مگر بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ مگر عمومی طور پر قوم سبا اپنی بدعقیدگی پر جمی رہی۔ ثروت اور خوشحالی اس کی بے فکری اور ناشکری کا سبب بھی بن گئی۔ قوم کو سفر و حضر میں عیش و آرام کے اس قدر سامان میسر تھے کہ لوگ ناشکری کر کے مشقت اور تکلیف کی تمنا کرنے لگے تھے۔ آخر اس ناشکری کا وبال آیا، ان کا مشہور زمانہ بند سد معاب ٹوٹ گیا۔ مملکت کا دارالحکومت معارب پانی کے دھارے میں غرق ہو کر بے نام و نشان ہو گیا۔ سیلاب نے مملکت سبا کی آبادی اور معیشت کو اس طرح تہس نہس کر دیا کہ لوگ ترک وطن پر مجبور ہو گئے۔ اس طرح مملکت سبا کا خاتمہ ہوا۔ مملکت سبا کے خاتمے کے بعد یمن میں آل سبا کے مختلف رئیسوں نے چھوٹے چھوٹے قلعوں اور بستیوں میں الگ الگ حکومتیں قائم کر لیں۔ ان میں ملوک حمیر کی سلطنت تبابعہ آہستہ آہستہ طاقتور ہو گئی، جو 115 سال قبل از مسیح قائم ہوئی تھی اور اس کا ہر بادشاہ تبع کہلاتا تھا۔ بحیرہ احمر کے ساحل پر حضرموت تک ان کی حکومت تھی، جو بعد میں نہ صرف یمامہ اور حجاز بلکہ ایک دور میں ایران، خراسان اور وسط ایشیا تک پھیل گئی تھی۔ ملوک سبا نے برخلاف تبابعہ رجحان زراعت اور تجارت کی طرف نہیں بلکہ فتوحات اور لشکر کشی کی طرف تھا۔ تبابعہ میں شمر، ابو کرب، تبع اوسط، تبع بن حسان اور حارث بن عمر بہت مشہور ہیں۔ حارث بن عمر نے یہودی مذہب قبول کر لیا تھا، جس کی وجہ سے یمن میں سرکاری مذہب یہودیت قرار پایا۔ اسی وجہ سے اس نسل کے اگلے بادشاہ یوسف ذو نواس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق خالص توحید کا عقیدہ رکھنے والے نجران کے ہزاروں شہریوں کو آگ کی خندقوں میں گرا کر قتل کر دیا۔ یہ بھیانک ظلم شاہان حمیر کے مکمل زوال کا پیش خیمہ ثابت ہوا اور یوں ذو نواس اس کی حکومت اہل حبشہ کی یلغار کے سامنے دم توڑ گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بقول یہ واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً 70 سال پہلے کا ہے۔ اس طرح بنو حمیر کی حکومت کا دورانیہ 115 قبل مسیح سے 500 عیسوی تک کل 615 سال بنتا ہے۔ اس عرصے میں کل 26 بادشاہوں نے حکومت کی۔ یمن پر حبشیوں کا تسلط۔ بنو حمیر کے بعد یمن میں اہل حبشہ کی حکومت 72 سال تک رہی، جس میں 4 حکمران گزرے۔ پہلا حکمران اریات تھا، دوسرا ابرہہ جس نے مکہ پر حملہ کیا تھا۔ ان دونوں کی حکومت طویل رہی۔ ابرہہ کے بعد اس کا بیٹا یکسوم
اور پھر دوسرا بیٹا مسروق حکمران بنے۔ دونوں کو تھوڑے دن ہی ملے۔ یاد رہے کہ یمن کے یہ حبشی حکمران خود مختار نہیں تھے، بلکہ ان کی حیثیت حبشہ کے بادشاہ کے گورنر کی تھی۔ خود حبشہ کا بادشاہ عیسائی ہونے کے ناطے قیصر کا باج گزار تھا۔ آخر یمن کے ایک سردار سیف بن ذی یزن نے حبشیوں کے خلاف آزادی کی تحریک چلائی۔ عرب اس کے ساتھ ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 2 سال بعد سیف بن ذی یزن کے ہاتھوں حبشیوں کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ زمانہ جاہلیت کی دیگر عرب حکومتیں۔ امارت حیرہ قدیم کوفہ کے جنوب میں 3 میل پونے 5 کلومیٹر دور، جہاں اب نجف آباد ہے، حیرہ نامی ایک شہر تھا۔ یہاں تنوخی عربوں نے سکندر اعظم کے حملے کے بعد کچھ عرصے بعد اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ تنوخی عرب وہ تھے جو یمن سے ہجرت کر کے بحرین میں آبسے تھے۔ یہیں انہوں نے تنوخی کے نام سے ایک الگ قبیلے کے طور پر شہرت پائی۔ سکندر اعظم کے حملے کے بعد جب عراق و فارس میں طوائف الملوکی کا دور شروع ہوا تو ان عربوں نے موقع پا کر جزیرۃ العرب کی سرحدوں پر واقع عراقی شہروں پر قبضے کی کوشش کر دی۔ اس طرح نہ صرف حیرہ بلکہ انبار سے لے کر دریائے فرات تک ان کا تسلط ہو گیا۔ حیرہ کے عرب چونکہ فارس اور روم دونوں کی سرحدوں سے متصل تھے، اس لیے دونوں بڑی طاقتوں کے نظریاتی اثرات ان پر مرتب ہوتے رہے، جس کی وجہ سے بہت سے تنوخی عرب عیسائی ہو گئے۔ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کے ناموں کے ساتھ عبد آتا تھا، جیسے عبد المسیح، عبد یالیل اور عبداللہ، اس لیے ان کو عباد بھی کہا جاتا تھا۔ اس حکومت کا بانی قبیلہ دوست کا ایک بلند ہمت شخص مالک بن فہم تھا۔ اس نے حیرہ میں محل بنوایا اور باغ لگائے، مگر وہاں اس کی بجائے اپنا مرکز انبار کو بنایا۔ اس کا بیٹا جزیمہ علا برش بہادری، دانائی اور ذہانت کی وجہ سے عربوں کی کہانیوں کا حصہ بن گیا۔ اس نے 60 سال تک حیرہ پر حکومت کی۔ مورخین کے بقول وہ شاہان عرب میں سب سے عقل مند، سب سے سخت گیر اور سب سے زیادہ محتاط تھا۔ الجزیرہ کے عرب حاکم عمر بن ضرب نے سے اس کی جنگ مشہور ہے، جس میں عمر مارا گیا تھا۔ اس کی بیٹی زبا نے باپ کا انتقام لینے کے لیے یہ چال چلی کہ جزیمہ کو صلح اور شادی کی پیشکش کر کے اپنے ہاں مدعو کیا اور پھر قتل کر ڈالا۔ جزیمہ کے بعد اس کا بھتیجا عمر بن عدی عراقی عربوں کا حکمران بنا۔ وہ پہلا شخص ہے جس نے حیرہ کو پایہ تخت بنایا۔ اس نے جزیمہ کے ساتھ کے دوست قصیر کو انتقام لینے زبا کے پاس بھیجا۔ قصیر نے ناک کٹوا کر زبا کے ہاں حاضری دی اور ظاہر کیا کہ عمر بن عدی نے اس پر ظلم ڈھایا ہے۔ اس نے اپنی مظلومیت جتا کر زبا کا اعتماد حاصل کیا، مگر پھر موقع ملتے ہی زبا کے شہر میں اپنی فوج داخل کر دی، جس نے زبا کو قتل کر کے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ عمر بن عدی کے بعد اس کے جانشین امرؤ القیس اول کے دور میں ملوک حیرہ کا اثر و رسوخ اور بڑھ گیا۔ امرؤ القیس نے ساسانی بادشاہوں سے دوستانہ روابط استوار کر کے اپنی حکومت محفوظ کر لی۔ یہ 4 صدی عیسوی کے آغاز کا قصہ ہے۔ امرؤ القیس کے پوتے نعمان اول نے ملوک حیرہ کا نام مزید چمکایا۔ اس کے دور میں امارت حیرہ کے پاس عرب اور فارسی سپاہیوں کی 2 الگ الگ فوجیں ہوا کرتی تھیں، جن کے ذریعے اس نے بڑے بڑے عرب قبائل کو تابع کر لیا تھا۔ نعمان کے بعد اس کا بیٹا منذر بن نعمان مسند نشین ہوا، جس پر شاہان فارس کو اتنا اعتماد تھا کہ خسرو یزدگرد اسیم نے اپنے بیٹے بہرام گور کو تربیت کے لیے اس کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ بعد میں منذر بن نعمان نے بہرام کو باپ کا تخت و تاج دلوانے میں بھی مرکزی کردار ادا کیا۔ مزدکیت اور امارت حیرہ۔ 5ویں صدی عیسوی کے آغاز میں ایران میں ایک نیا مذہب مزدکیت جنم لے چکا تھا، جس کا بانی مزدک لوگوں کو زر، زمین اور زن میں مکمل اشتراک کی دعوت دیتا تھا۔ نفس پرستی پر مشتمل یہ نیا فلسفہ ایرانی کسریٰ قباز کو پسند آیا اور اس نے اسے اختیار کر کے نہ صرف اس کی سرکاری سرپرستی شروع کر دی، بلکہ اسے اختیار نہ کرنے والوں سے کھلی عداوت پر اتر آیا۔ حیرہ کا حاکم منذر بن ماء السماء مزدکیت قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوا تو کسریٰ نے بزور قوت اس سے تاج و تخت چھین کر ایک دوسرے عرب شہزادے حارث بن عمر کو دے دیا، جس نے مزدکیت قبول کر لی تھی۔
تاہم کسریٰ قباز کے مرنے کے بعد نوشیروان کو اقتدار ملا تو اس نے مزدکیت کی مخالفت کی اور ہیرا کی حکومت میں منذر بن ماء کو لوٹا دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ہیرا پر منذر کے بیٹے عمر کی حکومت تھی، جسے سیاسی امور پر سخت گرفت کی وجہ سے مزرۃ الحجارہ کہا جاتا تھا۔ بنو غسان۔ جس طرح عرب کی مشرقی سرحدوں پر ملوک ہیرا شاہان فارس کی ماتحتی میں عرب کی سیادت کے فرائض انجام دیتے تھے، اسی طرح سلطنت روما کی سرپرستی میں جزیرۃ العرب کی ان سرحدوں پر جو شام سے متصل تھیں بنو غسان اقتدار کے مزے لوٹ رہے تھے۔ بنو غسان بنو کہلان کی شاخ ازد سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ لوگ بند معارب کے سیلاب سے متاثر ہو کر یمن سے شام کی سرحدوں پر غسان نامی ایک چشمے پر آ بسے تھے، اس لیے ان کا نام بنو غسان پڑ گیا۔ ان کا پہلا قائد جفنہ بن عمر تھا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 400 سال پہلے گزرا ہے۔ آل جفنہ نے شام کی سرحد پر طویل عرصہ حکومت کی اور ان کے درجنوں حکمران گزرے۔ ان کا نامور رئیس حارث بن جبلہ یعقوبی فرقے کا عیسائی تھا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو خدائے بزرگ و برتر قرار دیتا تھا۔ حارث نے 529 عیسوی میں سلطنت روما کی باقاعدہ باج گزاری اختیار کر لی تاکہ ہیرا کے عرب حاکم منذر بن ماء کا مقابلہ کر سکے۔ پھر اس نے 541 میں روم کی حمایت سے دریائے دجلہ عبور کر کے عراق پر حملہ کیا اور فتوحات حاصل کیں۔ اس طرح غسان کی حکومت مضبوط تر ہو گئی۔ رومیوں کی ماتحتی کی وجہ سے غسانی عرب عیسائی مذہب اختیار کرتے گئے اور رفتہ رفتہ ان کی اکثریت عیسائی ہو گئی۔ غسانیوں کا آخری حکمران جبلہ بن ایہم تھا، جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام قبول کیا تھا، مگر کچھ دنوں بعد مرتد ہو گیا تھا۔ عرب بیرونی حملوں کی زد میں۔ جزیرۃ العرب خلیج فارس اور بحیرہ احمر جیسی اہم ترین آبی گزرگاہوں سے اتصال کی وجہ سے دنیا کے نقشے میں غیر معمولی حیثیت رکھتا تھا۔ ہمسایہ ممالک اس بے آب و گیاہ سرزمین میں قبضے کے فوائد سے بے خبر نہ تھے، مگر عربوں کی طبیعت میں حریت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کبھی اپنی معاصر عالمی قوتوں سے مغلوب نہ ہوئے۔ نہ صرف مصر کے فرعون اور عراق و فارس کے کسریٰ سرزمین عرب کو اپنے زیر تسلط رکھنا چاہتے تھے، بلکہ یورپی طاقتیں بھی اس کی خواہش مند رہیں، مگر ان کی یہ تمنا کبھی پوری نہ ہو سکی۔ یونانی فاتح سکندر اعظم نے ایران و ہندوستان پر قبضے کے بعد واپسی میں جزیرۃ العرب کی طرف پیش قدمی کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اس کی ناگہانی موت نے عرب کو ایک بڑی جنگ سے بچا لیا۔ اس وقت سکندر کی عمر صرف 36 سال تھی۔ اس نے 13 سال حکومت کی تھی۔ سکندر کے بعد یونانی حکومت کمزور پڑ گئی۔ دوسری طرف ایران کی اجتماعیت کیانی خانوادے کے آخری حاکم دارا کے بعد، جسے سکندر نے قتل کروایا تھا، ریزہ ریزہ ہو گئی تھی۔ ایسے میں مشرقی کلیسا کی نمائندہ قسطنطنیہ کی رومی سلطنت تیزی سے ابھرنے لگی۔ رومی بادشاہ اگسطس نے 24 سال قبل از مسیح میں ایک بہت بڑی فوج بھیج کر جزیرۃ العرب پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، مگر صحرا کی تمازت اور پانی کی کمیابی کی وجہ سے رومی افواج نے رستے ہی میں ہمت ہار دی اور یہ مہم ناکام ہوئی۔ تقریباً 300 سال بعد جب روم سرکاری طور پر عیسائی مذہب قبول کر چکا تھا، عربوں کو زیر دام لانے کی ایک اور کوشش کی گئی، جس کے لیے تبلیغ مذہب کا راستہ اپنایا گیا۔ رومی کلیسا نے اپنے پادری اور راہب تبلیغ کی غرض سے جنوبی عرب میں بھیجے۔ اس سے قبل بحیرہ احمر کے پار حبشہ رومیوں کے قبضے میں آ چکا تھا۔ وہاں مسیحیت کی تبلیغ زور و شور سے ہو رہی تھی، مگر جزیرۃ العرب میں اہل روم کی تبلیغ زیادہ کامیاب نہ ہو سکی۔ یمن کے حمیری بادشاہوں نے عیسائیت کی آڑ میں روم کے بڑھتے ہوئے قدموں کو سخت نفرت کی نگاہ سے دیکھا اور سیاسی ضد یا رد عمل کے طور پر یہودیت اختیار کر لی۔ تاہم یمن میں چند لوگوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی۔ نجران میں ایک بزرگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تعلیمات پر قائم تھے۔ ایک لڑکا عبداللہ بن تامر ان کا پیروکار بن گیا۔ ان کی برکات و کرامات دیکھ کر نجران کی تمام آبادی نے جام توحید پی لیا۔ حمیری بادشاہ یوسف ذو نواس نے
اس سے برافروختہ ہو کر نجران کے لوگوں کو آگ کی خندقوں میں پھینکوا دیا۔ اس کا نتیجہ نہ صرف حمیری بادشاہت بلکہ جزیرۃ العرب کی سیاسی وحدت کے لیے بہت مضر نکلا۔ رومی بادشاہ جسٹینس نے اس سانحے کی خبر پاتے ہی حبشہ میں اپنے نائب کو، جسے نجاشی کہا جاتا تھا، حکم دیا کہ وہ یمن پر حملہ کر کے بنو حمیر سے نجران کے مقتولین کا انتقام لے۔ چنانچہ نجاشی نے اپنے جرنیل اریات کو 70,000 حبشیوں کی فوج کے ساتھ یمن پر لشکر کشی کرنے کے لیے بھیجا، جس کے نتیجے میں یمن سے حمیر کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور وہاں روم کی ماتحتی میں ایک مسیحی حکومت قائم ہو گئی جس کا مقامی سربراہ اریات تھا۔ یہ واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 70 برس پہلے کا ہے۔ اریات سے یمن کی حکومت دوسرے حبشی سردار ابرہۃ الاشرم نے چھین لی۔ یہ بڑا متعصب عیسائی تھا۔ اسے کعبۃ اللہ سے عربوں کی غیر معمولی محبت اور وابستگی ایک آنکھ نہ بھائی، اس لیے اس نے پہلے یمن میں ایک شاندار گرجا تعمیر کر کے عربوں کو اس کا حج کرنے کی دعوت دی، مگر جب عربوں نے اسے گھاس نہ ڈالی تو اس نے کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کے ناپاک ارادے سے مکہ پر چڑھائی کی اور انجام کار اپنی پوری فوج کے ساتھ تباہ و برباد ہوا۔ وادی مکہ۔ شام اور یمن کی تجارتی شاہراہ پر واقع مکہ حجاز مقدس کے وسط میں ایک نشیبی سرزمین ہے جسے پہاڑیوں اور ٹیلوں نے گھیر رکھا ہے۔ وادی مکہ شمال سے جنوب کی طرف تقریباً 2 میل طویل اور نصف میل چوڑی ہے۔ نشیب کی وجہ سے بارشوں کا پانی ٹیلوں سے بہہ کر سیدھا وادی میں اتر آتا ہے۔ اسی وجہ سے شہر کی آبادی کو بارہا سیلاب کے نقصانات برداشت کرنا پڑے۔ گرم آب و ہوا کا حامل یہ شہر حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہونے کی وجہ سے عربوں میں غیر معمولی حیثیت رکھتا تھا۔ یہی موسم حج میں عرب کے تمام قبائل جمع ہوتے اور مناسک حج ادا کرتے تھے۔ مکہ کی سیادت بنو جرہم کے ہاتھ میں تھی، جبکہ کعبۃ اللہ کی چابیاں اور اس کی خدمات بنو اسماعیل کے سپرد تھیں۔ یہ منصب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بڑے بیٹے نابت نے سنبھالا ہوا تھا، مگر نابت کے بعد بنو جرہم کے کچھ حریص لوگ نے اولاد اسماعیل کو اس منصب سے محروم کر دیا۔ ایک طویل زمانے تک بنو جرہم مکہ اور کعبہ کے جملہ امور کے مالک رہے، مگر انہوں نے کعبہ کی حرمت کا حق ادا نہ کیا اور بہت سی خیانتوں کے مرتکب ہوتے رہے۔ جب یمن میں بند معارب کے ٹوٹنے سے سیلاب آیا اور مختلف قحطانی قبیلوں نے شمال کی طرف ہجرت کی تو ان کا ایک قافلہ اپنے بوڑھے سردار عمر بن عامر کی قیادت میں مکہ آیا، مگر بنو جرہم نے انہیں جگہ دینے سے انکار کر دیا، جس کے بعد عمر بن عامر کے 2 پوتے اوس اور خزرج اپنے اپنے خاندان سمیت یثرب یعنی مدینۃ المنورہ چلے گئے۔ البتہ تیسرا پوتا ربیعہ بن حارثہ مکہ ہی میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا اور اس کی اولاد بنو خزاعہ کہلائی۔ بنو جرہم کی بے دخلی اور بنو خزاعہ کا قبضہ۔ بنو خزاعہ کی طاقت بڑھتی گئی اور آخرکار انہوں نے بنو جرہم کو مکہ سے باہر نکال کر مسجد الحرام کی تولیت اپنے قبضے میں لے لی۔ یہ واقعہ 207 کا بتایا جاتا ہے۔ بنو جرہم اپنی کمزوریوں کے باوجود خانہ کعبہ سے وارفتگی کی حد تک محبت کرتے تھے۔ جب وہ مکہ سے بے دخل ہو کر اپنے آبائی وطن یمن جانے لگے تو کعبہ کے لیے جمع شدہ اموال زمزم کے کنویں میں ڈال کر اسے مٹی سے پاٹ دیا۔ اس موقع پر ان کے شاعر عمر بن حارث نے یہ ناقابل فراموش اشعار کہے۔ یوں لگتا ہے جیسے ہجون سے کوہ صفا تک کوئی دوست نہ رہا ہو اور نہ ہی مکہ میں کسی داستان گو نے کبھی کوئی داستان سنائی ہو۔ ہم ہی تو اس شہر کے باشندے تھے، مگر ہمیں راتوں کی گردشوں اور ناگہانی مصائب نے یہاں سے بے دخل کر دیا۔ نابت کے بعد ہم ہی بیت اللہ کے رکھوالے تھے۔ جب ہم اس کا طواف کرتے تھے تو ہمارے نزدیک مال و دولت کے ذخیروں کی کوئی حیثیت نہ رہتی۔ بنو جرہم کی مکہ سے بے دخلی اور بنو خزاعہ کا بیت اللہ پر قبضہ مکہ کے لیے مزید ضرر رساں ثابت ہوا۔ بنو خزاعہ نے اس گھر کی نگرانی سنبھال کر توحید کے اس مرکز کو شرک کا گڑھ بنا ڈالا۔ شرک کی لعنت کا آغاز بنو خزاعہ کے سردار عمر بن لحی کے ہاتھوں ہوا۔ یہ شخص عربوں کے درمیان بہت بلند مرتبہ قائد تصور کیا جاتا تھا۔ اس کی بادشاہوں جیسی تعظیم کی جاتی تھی کیونکہ وہ دولت و ثروت میں اپنے معاصر سرداروں سے کہیں آگے تھا۔
اس کے اونٹوں کی تعداد 20,000 تک بتائی جاتی ہے۔ اس شان و شوکت اور رعب داب کی وجہ سے اس کی ہر بات آنکھیں بند کر کے مان لی جاتی تھی۔ بت پرستی کا آغاز۔ عامر بن لحی نے شام کے سفر کے دوران وہاں کے مقامی لوگوں کو بت پرستی کرتے دیکھا۔ بت پرستوں نے اسے باور کرایا کہ یہ مجسمے روزی دیتے اور بارش برساتے ہیں، ان سے جو حاجت مانگی جائے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ شیطان نے بھی یہ شرکیہ دھندے اسے پرکشش کر کے دکھائے۔ آخر عامر بن لحی ایک مجسمہ جسے حبل کا نام دیا گیا اپنے ساتھ مکہ لے آیا اور اسے کعبہ میں نصب کر کے قوم کو اس کی عبادت کی دعوت دی۔ اکثریت نے اس کی اندھی تقلید کی۔ اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے خانہ کعبہ کا صحن طرح طرح کے بتوں سے آلودہ ہو گیا اور عرب بت پرستی کے نشے میں ایسے مست ہوئے کہ وہ دین ابراہیمی جو ان کے بزرگوں کو جان سے زیادہ عزیز تھا، رفتہ رفتہ بالکل مٹ گیا۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے تھے جو شروع سے بت پرستی کی اس مہلک لہر کے آگے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ مثلاً بنو جرہم کے ایک شاعر شحنہ بن خلف نے عامر بن لحی کے فعل پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا: ارے عامر، تو نے مختلف معبود بنا کر انہیں مکہ میں بیت اللہ کے گرد نصب کر دیا۔ اس گھر کا رب تو ہمیشہ سے ایک ہے، مگر تو نے اس کی جگہ لوگوں میں بہت سے معبود متعارف کرا دیے۔ تو جان لے گا اللہ تجھے مہلت دے رہا ہے، وہ تیرے سوا اپنے گھر کے لیے دوسرے محافظ منتخب کر لے گا۔ قریش کا ظہور۔ کعبے پر بنو خزاعہ کی تولیت کا دور تقریباً 300 برس تک رہا۔ اس دوران آل اسماعیل کے نامور فرد عدنان کی اولاد میں سے ربیعہ اور مضر دو مستقل بڑے قبیلے بن کر کئی ذیلی قبائل میں بٹ چکے تھے۔ پھر مضر کی اولاد میں سے اس کے پڑ پوتے خزیمہ کا بیٹا کنانہ بہت مشہور ہوا۔ کنانہ کی نسل اس کے بیٹے نضر سے چلی اور بہت پھلی پھولی۔ کنانہ کے پڑ پوتے فہر بن مالک کے زمانے میں یہ لوگ ایک الگ قبیلے کی شکل اختیار کر گئے جسے بنو کنانہ کہا جاتا تھا، مگر بنو کنانہ میں کئی نسلوں تک یہ ہمت پیدا نہ ہو سکی کہ وہ کعبۃ اللہ کی تولیت بنو خزاعہ سے واپس لے سکیں۔ آخر کار فہر کی 5ویں پشت میں قصی بن کلاب نامی وہ نامور سردار پیدا ہوا جس نے اپنے جد امجد کی وراثت واپس لینے کے لیے کمر باندھی۔ قصی کا بچپن یتیمی کی حالت میں گزرا تھا۔ اس کی ماں نے قبیلہ بنی عذرہ میں دوسری شادی کر لی تھی، اس لیے اس کا بچپن بنو عذرہ میں گزرا۔ جوان ہونے پر اسے اپنے اصل خاندان کی عظمت و بزرگی کا علم ہوا تو اس نے حجاز کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ یہاں آ کر دیکھا تو اس کے قبیلے کے لوگ بڑی بدنظمی کی حالت میں حجاز کے مختلف گوشوں میں بکھرے ہوئے تھے۔ ان کی کوئی امتیازی شکل نہ تھی، بلکہ وہ نضر بن کنانہ کی اولاد کہلاتے تھے اور چند منتشر خاندانوں کی حیثیت رکھتے تھے۔ قصی نے ان سب کو متحد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ بنو خزاعہ کے رئیس خلیل خزاعی نے اس کی قابلیت اور صلاحیت کو دیکھ کر اسے اپنا داماد بنا لیا اور مرنے سے پہلے خانہ کعبہ کی چابیاں بھی اس کے حوالے کر دیں۔ اس طرح صدیوں بعد بیت اللہ کی تولیت کا منصب اولاد اسماعیل میں واپس آ گیا۔ قصی کو اب مکہ میں ایک بڑے سردار کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ اس نے مکہ کا انتظام سنبھال کر اپنے قبیلے بنو کنانہ کو ساتھ ملا لیا اور ان کی مدد سے بنو خزاعہ کو حدود حرم سے بے دخل کر دیا۔ پھر اس نے اپنے قبیلے کو مکہ کے مضافات اور حجاز کے مختلف مقامات سے جمع کر کے مکہ میں آباد کر دیا اور انہیں متحد کر کے ایک منظم قبیلے کی حیثیت دی جس کا نام قریش پڑ گیا۔ یہ نام پڑھنے کی کئی وجوہ بیان کی گئی ہیں۔ بعض نے کہا کہ قریش کا لفظ تقرش سے نکلا ہے جس کا معنی ہے انتشار کے بعد متحد ہو جانا۔ چونکہ نضر بن کنانہ کی منتشر اولاد کو قصی نے متحد کر دیا، اس لیے اس کی نئی جماعت کا نام قریش پڑ گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ نضر کو قریش کہا جاتا تھا، اس لیے اس کی اولاد بھی اسی نام سے مشہور ہوئی۔ بعض نے کہا ہے کہ فہر بن مالک کا لقب قریش تھا، جو اصل میں ایک طاقتور سمندری جانور کا نام ہے۔ اس کے بعد اولاد کنانہ کو بھی ان کی طاقت اور شوکت کے باعث قریش کہا جانے لگا۔ قصی کی قیادت میں مکہ قریش کی چھوٹی سی ریاست بن گیا۔ قصی ایک بڑے سیاستدان کا ذہن لے کر پیدا ہوا تھا۔ اس نے مکہ کے انتظامی امور کو مذہبی، عدالتی اور عسکری امور میں تقسیم کر دیا۔ خانہ کعبہ، مسجد الحرام اور حاجیوں کی خدمت کے علاوہ شہری انتظامات اور خدمات کو بہتر بنایا۔ یہ خدمات 6 شعبوں میں تقسیم تھیں۔ پہلی، حجابیہ یا سدانہ یعنی خانہ کعبہ کی کلید برداری۔ اس کے نگران کے پاس بیت اللہ کی چابی ہوا کرتی تھی۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔
سقایا یعنی حج کے دنوں میں حاجیوں کو میٹھا پانی پلانا۔ تیسری رفادہ یعنی حاجیوں کو کھانا کھلانا۔ لواء یعنی پرچم نصب کرنا جس کے تحت فوج اکٹھی ہو۔ پانچویں قیادت یعنی میدان جنگ میں لشکر کی کمان سنبھالنا۔ اور چھٹی ندوہ یعنی مجلس مشاورت۔ مسجد الحرام سے متصل ایک کشادہ مکان میں یہ مجلس آراستہ ہوتی تھی۔ اس مکان کو دار الندوہ کہا جاتا تھا۔ قریشی سردار یہاں جمع ہو کر اہم امور کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ جنگ کے لیے لشکروں اور تجارتی قافلوں کی روانگی بھی یہیں سے ہوتی تھی۔ نکاح کی رسم بھی یہیں انجام پاتی۔ لڑکی یا لڑکے کے بالغ ہونے کی تصدیق بھی یہیں کی جاتی تھی تاکہ قبیلے کے جوان مرد و زن کی مردم شماری جاری رہے۔ یہ 6 شعبے گویا قریش کی حکومت کے 6 وزارتیں تھیں جن کا حصول نہایت ہی عزت اور شرافت کی بات سمجھی جاتی تھی۔ قصی کی زندگی میں ہی اس کے 2 لڑکے عبد الدار اور عبد مناف ان عہدوں پر مقرر ہو گئے تھے۔ قصی نے حاجیوں کو پانی پلانے، کھانا کھلانے اور جنگوں کی قیادت کے شعبے عبد مناف کے سپرد کر دیے تھے، اور بیت اللہ کی کلید برداری، دار الندوہ کی تولیت اور پرچم اٹھانے کی خدمات عبد الدار کے حوالے کر دی تھی۔ بیت اللہ کی کلید برداری کا اعزاز بنو عبد الدار کے پاس آج تک باقی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس خاندان کے فرد حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو نہ صرف اس عہدے پر باقی رکھا بلکہ خوشخبری دی کہ یہ خدمت انہی کی اولاد میں ہمیشہ باقی رہے گی، اور جو ان سے یہ حق چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ ہاشم بنو عبد مناف کے 2 بیٹے اس کے جانشین ہوئے، ہاشم اور عبد شمس۔ عبد شمس تنگ دست مگر متحرک اور دلیر آدمی تھا۔ اس کے لڑکے بھی کئی تھے، اس لیے اس نے قریش کی فوج کی کمان سنبھال لی۔ عبد شمس کے بعد اس کا لڑکا امیہ قریش کا سپہ سالار بنا، اور پھر یہ عہد امیہ کی اولاد میں جو بنو امیہ کے نام سے مشہور ہوئی مدت دراز تک باقی رہا۔ ہاشم نے مالداری اور فارغ البالی کی نعمت کا حق ادا کرتے ہوئے حاجیوں کو کھلانے پلانے کی خدمات غیر معمولی لگن سے انجام دی۔ ان کا نام ہاشم اسی لیے پڑا کہ وہ روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے انہیں شوربے میں بھگو کر ضرورت مندوں کو کھلایا کرتے تھے۔ قریش تجارت پیشہ لوگ تھے مگر ان کی تجارت ارد گرد کے علاقوں میں ہی ہوا کرتی تھی۔ ہاشم نے اس تجارت کا دائرہ دوسرے ملکوں تک پھیلانے کا جرأت مندانہ کارنامہ بھی انجام دیا۔ وہ خود شام کے شہر قیصریہ گئے جہاں قیصر ٹھہرا ہوا تھا۔ وہاں ہاشم نے یہ معمول بنا لیا کہ روزانہ ایک بکری ذبح کر کے آس پاس کے لوگوں کی ضیافت کرتے۔ قیصر کو اس کی اطلاع ہوئی تو انہیں اپنے پاس بلایا۔ انہوں نے حاضر ہو کر کہا، بادشاہ سلامت، ہم عرب کے تجارت پیشہ لوگ ہیں، اگر آپ کو منظور ہو تو ہمیں ایک امان نامہ لکھ دیں تاکہ ہماری قوم کے لوگ حجاز کا سامان خود لا کر آپ کو فروخت کریں، اس طرح یہ چیزیں آپ کو سستی ملیں گی۔ قیصر نے فوراً امان نامہ لکھوا دیا۔ اس کے بعد قریش کے قافلے بے خوف و خطر شام تک آنے جانے لگے اور ان کے ہاں خوشحالی کی شرح بڑھتی چلی گئی۔ قریش کا عروج۔ یہ قریش کے عروج کے دن تھے۔ شام اور یمن کی تجارتی شاہراہ پر واقع ہونے کی وجہ سے مکہ کے بازار پورا سال آباد رہتے تھے۔ قریش کے تجارتی قافلے گرمیوں میں شام اور سردیوں میں یمن کی طرف نکلتے تھے، کیونکہ موسم سرما میں یمن کے ساحلی میدانوں اور گرما میں شام کے پہاڑی علاقوں کا موسم معتدل رہتا تھا۔ اس طرح تجارتی سرگرمیاں پورے سال جاری رہتی تھیں۔ بیت اللہ کے پڑوسی اور رکھوالے ہونے کی حیثیت سے کوئی قبیلہ قریش کے قافلوں کی طرف میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھتا تھا۔ ان قافلوں کا ساز و سامان بعض اوقات 2,500 ہزار اونٹوں پر لدا ہوتا تھا، جن کے ساتھ 100-200 افراد ضرور ہوتے۔ دینی مرکز ہونے کی وجہ سے دور دراز سے لوگ مکہ کا رخ کیا کرتے، خصوصاً حج کے مہینوں میں مکہ حجاج سے کھچا کھچ بھرا رہتا تھا۔ قریش حجاج کی خدمت بھی دل و جان سے کرتے تھے اور اس موقع پر خاصا تجارتی نفع بھی حاصل کیا کرتے تھے۔ اپنی مذہبی پیشوائی اور تاجرانہ کمائی کے ساتھ ساتھ قریش عسکری امور اور سیاسی جوڑ توڑ میں بھی طاق تھے۔ انہیں سب سے زیادہ خطرہ بنو غفار سے رہتا تھا جو حرم کے نزدیک شام کے راستے میں آباد تھے۔ یہ عقیدے کے لحاظ سے بھی الگ تھے۔ قریش کے بتوں، کعبے اور حرم کے تصورات کو نہیں مانتے تھے، اس لیے تاجروں ہی کو نہیں بلکہ حاجیوں کو بھی لوٹا کرتے تھے، یہاں تک ان کا لقب ہی سراق الحجیج پڑ گیا۔ قریش ان خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑی سیاسی ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے رہے۔ انہوں نے اپنی عددی کمک کو پورا کرنے کے لیے مکہ کے نواح میں آباد بنو کنانہ اور بنو مدرکہ کے ان قبائل کو اپنا حلیف بنا لیا تھا جنہیں احابیش کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ ان کے علاوہ غلاموں کی ایک الگ فوج تشکیل دی گئی تھی جسے عبدان کہا جاتا تھا۔ یثرب میں یہود کا آمد۔ مکہ کے بعد جزیرۃ العرب کا دوسرا بڑا شہر یثرب تھا۔ یہ ایک زرعی علاقہ تھا جہاں باغ اور کنویں کثرت سے تھے۔
کھجور اور انگور یہاں کی خاص پیداوار تھی۔ مکہ میں گرمی اور سردی شدید تر ہوتی تھی، مگر یثرب کی آب و ہوا نسبتاً بہتر اور معتدل تھی۔ لوگوں کا زیادہ تر پیشہ کھیتی باڑی اور باغبانی تھا، کچھ لوگ تجارت بھی کرتے۔ اس میدان میں یہودیوں کا پلہ بھاری تھا، جو صنعت و حرفت میں مشہور اور اسلحہ سازی اور زیورات کی ڈھلائی کے ماہر تھے۔ یہودیوں کا ایک محلہ بنو قینقاع ڈھلائی کے کام کا مرکز تھا، مگر ان یہودیوں میں بہت کم خاندان ایسے تھے جو نسلاً بنی اسرائیل تھے۔ ان کی اکثریت عرب تھی جن کا تعلق جذام قبیلے سے تھا۔ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور پھر قوم عمالقہ جو یہود کی دشمن اور بت پرست تھی کی زیادتیوں سے تنگ آ کر شام کو خیر باد کہہ کر حجاز چلے آئے۔ یثرب بنو اسرائیل کی آمد سے قبل بھی آباد تھا۔ اس وقت یہاں کے مقامی باشندے بنو سعد، بنو ازرق اور بنو مطروف تھے جو قوم عمالقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ عمالقہ اس زمانے میں مکہ سمیت حجاز کے دوسرے مختلف علاقوں میں بھی آباد تھی۔ جذام کے عربی النسل یہودی جب یثرب آئے تو یہاں کے عمالقہ کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اپنی اجارہ داری قائم کر لی۔ ان عرب یہودیوں کے یثرب آنے کی ایک بڑی وجہ اور بھی تھی۔ ان کے علماء نے تورات میں پڑھا تھا کہ آخری نبی ہجرت کر کے ایسے نخلستان میں آئیں گے جس کے دونوں طرف جھلسی ہوئی سطح مرتفع ہوگی۔ یثرب ان نشانیوں پر پورا اترتا تھا، اس لیے بہت سے یہودی یہاں آباد ہو گئے۔ یہ یثرب میں یہود کا پہلا قدم تھا۔ ایک مدت تک یثرب پر یہود کی بالادستی قائم رہی۔ صدیوں بعد جب یمن میں معارب کا مشہور زمانہ بند ٹوٹا اور سبا کی عظیم الشان سلطنت پارا پارا ہوئی تو وہاں کے قحطانی عربوں کے دو قبیلے نقل مکانی کر کے یثرب آ گئے۔ یہ قبائل اوس اور خزرج تھے۔ اوس کے لوگ یثرب کے زرعی علاقوں میں یہودی آبادیوں کے قریب سکونت پذیر ہوئے۔ خزرج نے یثرب کے وسط میں گھر بنا لیے۔ رفتہ رفتہ اوس اور خزرج کی آبادی بڑھ گئی اور وہ یثرب کے ایک بڑی طاقت بن گئے۔ تاہم یہودیوں نے تعداد کی کمی کے باوجود اپنا سیاسی اور اقتصادی وزن باقی رکھا۔ تجارتی اور صنعتی لحاظ سے وہ بہرحال فائق تھے۔ مختلف ہتھ کنڈوں اور مکر و فریب کے ذریعے انہوں نے کبھی اوس اور خزرج کو اپنے اوپر غالب آنے نہیں دیا تھا۔ ان دونوں طاقتوں کے درمیان جنگوں، معاہدوں، مذاکروں اور سیاسی چپقلش کا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ 70 میں جب رومیوں نے شام میں یہودیوں پر زندگی تنگ کر کے انہیں بھاگنے پر مجبور کیا تو ایک بار پھر یہودیوں کے بہت سے خاندان یثرب میں آ کر آباد ہو گئے، جن میں زیادہ تر بنو نذیر اور بنو قریظہ کے لوگ تھے۔ یہ دونوں قبیلے بھی عرب النسل یہودی تھے اور جذام کی شاخ تھے۔ یہ عرب قومیت ہی کا اثر تھا کہ یہ لوگ یہودی ہونے کے باوجود آثار ابراہیمی کا پورا احترام کرتے تھے، مکہ اور خانہ کعبہ سے بےحد عقیدت رکھتے تھے۔ اسرائیلی نسل کے یہودی عموماً فریب کار اور بزدل تھے، مگر یہ عرب یہودی چالاک ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے جنگ آزما بھی تھے۔ ان کے نام بھی عربوں ہی جیسے تھے۔ بعد میں اوس اور خزرج کے بعض لوگ بھی ان کے ہم مذہب ہو گئے۔ ان جنگجو یہودیوں نے یثرب میں فصیل بند بستیاں اور قلعے بنا کر یہودی آبادیوں کو عسکری طور پر مضبوط کر دیا۔ یثرب کو شمال کے بعد جنوبی حملہ آوروں کا سامنا بھی ہوا۔ جب یمن کے تبع بادشاہوں کو عروج حاصل ہوا تو آخری تبع اسعد ابو کرب نے، جسے حسان تبع بھی کہا جاتا ہے، یثرب پر چڑھائی کی۔ یثرب کے لوگوں نے اس کا بڑی پامردی سے سامنا کیا، خصوصاً خزرج کے بنو نجار نے بھرپور مقابلہ کیا۔ حسان تبع نے یثرب کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کا تہیہ کیا ہوا تھا، مگر شہر کے دفاع کے لیے یہودی اور عرب یکجا تھے۔ چنانچہ اس موقع پر دو یہودی عالموں نے حسان کو خبردار کرتے ہوئے کہا، ایسا مت کرنا کہ یہ جگہ نبی آخر الزمان کی ہجرت گاہ بنے گی۔ یہ سن کر حسان تبع نہ صرف اپنے ارادے سے باز آ گیا بلکہ واپسی میں اس نے مکہ میں قیام کیا اور انہی یہودی علماء کی ہدایت کے مطابق کعبہ کا طواف کیا اور اسے نیا غلاف پہنایا۔ اس نے بنو جرہم کو، جو اس دور میں کعبہ کے والی تھے، تنبیہ کی کہ وہ بیت اللہ اور مسجد الحرام کو ہر قسم کی نجاست سے پاک رکھنے کا اہتمام کریں۔ یثرب میں اوس و خزرج اور یہود کی کشمکش۔ آنے والے دور میں یثرب کے یہودیوں اور عربوں کے تعلقات، جو شروع میں دوستی اور تعاون پر مبنی تھے، کشیدہ ہوتے چلے گئے۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اوس اور خزرج اپنی عددی کثرت کی وجہ سے اب یثرب کی اصل غالب طاقت کی حیثیت اختیار کر گئے تھے۔ یہودی اپنے بستیوں اور قلعوں میں خود مختار ہونے کے باوجود ان سے خطرہ محسوس کرتے تھے، اس لیے وہ ان سے عداوت پر اتر آئے اور ان میں پھوٹ ڈلوانے کے لیے متحرک رہے۔ اس کا موقع انہیں آسانی سے مل گیا کیونکہ اوس اور خزرج میں سے ہر ایک مکمل غلبے کا خواہشمند تھا۔ عروج کی طرف مائل ان دونوں عرب قبیلوں میں سے ایک جب اپنی طاقت بڑھانے میں مصروف ہوا تو اتحاد و اتفاق کی کڑیاں ٹوٹ گئیں۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذرا کے بہانے پر دونوں میں تلواریں چلنے لگتیں۔
دوسرے عرب قبائل بھی حلیف بن کر اس آگ میں کودتے رہے۔ اس نسل در نسل جاری لڑائیوں میں سے پہلی جنگ صفینہ تھی۔ اس کے بعد یوم حاطب، یوم البقیع اور یوم الدار جیسے معرکے ہوئے۔ ان جنگوں کی آگ بھڑکانے میں یہود کا کردار کسی سے مخفی نہیں تھا۔ ان کے بعض قبائل ایک فریق کا ساتھ دیتے اور بعض دوسرے کا۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اوس اور خزرج مدینہ کے عرب باشندے اور یہود کے تعلقات ذاتی نفع و استحصال پر مبنی تھے۔ یہود ان دونوں قبیلوں کو لڑانے پر بھی اپنے فائدے کی صورت میں بہت خرچ کرتے تھے، جیسا کہ اوس اور خزرج کی متعدد لڑائیوں میں انہوں نے کیا تھا، جن کے نتیجے میں یہ دونوں قبیلے تباہ ہو رہے تھے۔ ان کے پیش نظر صرف یہی رہتا تھا کہ مدینہ پر ان کا مالی تسلط برقرار رہے۔ طائف، مکہ اور یثرب کے بعد جزیرۃ العرب کا تیسرا بڑا شہر طائف مکہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 75 میل یعنی 120 کلومیٹر دور واقع تھا، جہاں بنو ثقیف کے لوگ آباد تھے۔ سطح سمندر سے 5,500 فٹ بلند یہ شہر اپنی خوشگوار آب و ہوا، سرسبزی و شادابی اور پھلوں کی کثرت کی وجہ سے مشہور تھا۔ مکہ کے رؤساء نے یہاں بہت سے باغ خرید رکھے تھے اور موسم گرما یہیں گزارتے تھے۔ اپنی خوبصورتی اور خوشحالی کے باعث یہ شہر مکہ کے ہم پلہ مانا جاتا تھا۔ عربوں کے ہاں شہروں کے گرد فصیلیں بنانے کا رواج نہیں تھا۔ مکہ اور یثرب جیسے شہر فصیلوں اور قلعوں سے محروم تھے، مگر طائف کے گرد بلند فصیل سر اٹھائے کھڑی تھی۔ اس طرح دفاعی لحاظ سے یہ عرب کے تمام شہروں سے زیادہ مستحکم تھا۔